بعض مرتبہ لوگ ایسے سوال لے کے آتے ہیں، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اچھا بھی لگتا ہے کہ چلو اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی، بھلے ہی چاہے وہ فارسی کا مقولہ ہے نا کہ دیر آیت درست آیت، وہ والی بات ہے۔ اور ہمیشہ ہونا بھی یہی چاہیے، دانش مندی بھی یہی ہے کہ جب آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اپنے علماء سے معلومات کریں، وہ اچھی بات ہے، اپنے ائمہ حضرات سے معلومات کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم آپس میں جو یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں اور آپس میں ہی پھر فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ مادہ تنقید کا نہیں ہونا چاہیے، تحقیق کا ہونا چاہیے۔ سوال بہت اچھا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے ذہن میں یہ سوال اپنا آپ انہوں نے کیے اور اپنا آپ ہی جواب دے دیے۔ جیسے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے میں حج کر سکتا ہوں۔ میں بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ابھی میں نے والد والدہ کو تو حج نہیں کرایا، تو میرا حج کیسے ہو جائے گا؟ تو میں نے خیر خاموش رہا۔ میں یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ نہیں ہمارے اور ملنے والے ہیں، میں آپ کی ملنے والے تو ماشاءاللہ بہت ہوں گے، لیکن کسی امام سے بھی آپ کا رابطہ ہے یا نہیں؟ نہیں امام صاحب سے تو میں نے نہیں معلوم کیا۔ میں تو پھر یہ سوال آپ نے مجھ سے کیسے کر دیا؟ اور بس میں نے سوچا کہ آپ سے معلومات کر لوں۔ میں چلیے بہت اچھا کیا، لیکن میرے دوست تھوڑا سا آپ اپنا آپ کو سنبھالیں اور اپنا ربط و ضبط اپنے امام حضرات سے رکھیں، جو آپ کے علاقے کے، آپ کی مسجد کے امام ہیں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اس سے بھی تھوڑا سا رابطہ رکھیں، تو آپ کو بہت ساری معلومات ہو جائیں گی۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ میں صاحب ثروت ہوں، یعنی مجھ پہ اتنی استطاعت ہے کہ میں حج ادا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ابھی اپنے والدین کو حج نہیں کرایا، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ تو وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حج آپ کا ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا۔ اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کا حج نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، بیٹا بالغ ہو گیا، بیٹے پہ بھی حج فرض ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، اور باپ پہ پہلے سے ہی نماز فرض ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ باپ بادشاہ تھا تو بیٹا بھی بادشاہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ باپ بادشاہ نہیں تھا، مسکین تھا، بیٹا بھی مسکین ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ وہ حج کرے گا۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، جب یہ نوبت آئے تو آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو مجھے حج کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ تو مجھے عمرے کے لیے قبول فرما لے۔ جب اللہ قبول فرمائیں گے تو ظاہر بات ہے انتظام بھی اللہ پاک فرمائیں گے۔ انتظام کا فکر نہ کرو، آپ دعا یہ کرو کہ اللہ تو مجھے حج کے لیے قبول فرما لے۔ جب اللہ حج کے لیے قبول کریں گے تو انتظام غیب سے کر دیں گے۔ اور مزید میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ حج کا اور عمرے کا جو تعلق ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمرہ کرنے کے لیے اگر آپ جائیں گے تو جانے سے پہلے وہ پیسہ ادا کر دیں گے، اور حج کرنے کے لیے جائیں گے تو جانے سے پہلے حج کا پیسہ ادا کر دیں گے۔ اگر کسی وجہ سے پہلے نہیں ادا ہوا ہے تو آنے کے فوراً بعد ادا ہو جاتا ہے، یہ پیسہ اللہ سبحانہ و تعالی روکتے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اولاد والدین کو حج کرائے، یہ اولاد کی سعادت مندی ہے۔ اولاد پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے حج کر لیا، اب آپ کو نہیں کرایا تو آپ گنہگار ہیں یا آپ کا حج نہیں ہوگا۔ آپ نے حج کر لیا، والدہ کو حج نہیں کرایا، آپ کا حج نہیں ہوا، یہ غلط ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، تو آپ یہ جواب سن لیں کہ اگر آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج ادا کر لیں، لیکن آپ کے گھر میں بیٹی ہے اور ابھی شادی کے لائق نہیں ہے، تو اس پیسے کو بیٹی کی شادی کے لیے رکھنا نہیں چاہیے، پہلے حج ادا کر لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج ادا کر لیں، لیکن مکان کرائے کا ہے، حج کا زمانہ آ گیا، تو یوں آیا اس پیسے سے مکان نہ خریدو، پہلے حج ادا کر لو۔ تیسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج ادا کر لیں اور آپ کو کوئی موذی مرض بھی نہیں ہے اور حکومت کی طرف سے بھی آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ حج ادا نہیں کر رہے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنا بڑا سوال ہے یہ۔ اگر آپ کے پاس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی رقم دی ہے کہ آپ حج ادا کر سکتے ہیں، تو آپ بیٹی کی شادی کے لیے بھی پیسہ نہ رکھیں، مکان بھی نہ خریدیں، آپ فوراً حج ادا کر لیں۔ اور پھر ایک بات اور سمجھ لیں آپ، حج کے نام پہ، پہلے نمبر پہ حج کے نام پہ عمرہ لوگ یعنی مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے سب بات۔ دوسرے نمبر پہ حج کے نام پہ تاجر لوگ تجارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ حج کے نام پہ کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے جائیں گے یعنی بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ حج کے نام پہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، اور آگے فرمایا حج کر لو ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حج کر لو ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ آپ نظر دوڑائیں، کوئی بھی حاجی آپ کی نظر میں اگر ہے تو وہ غریب نہیں ہوگا۔ پہلے غریب رہا ہو یہ الگ بات ہے، لیکن حج کے بعد میں غریب ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے حج کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کو حج کرائیں یہ بڑی سعادت مندی ہے، لیکن کوئی آدمی ماں باپ کو حج نہ کرائے یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کے لیے کہ بھئی ان کو نہیں کرایا، ابھی میں نے ماں کو نہیں کرایا، باپ کو نہیں کرایا تو میرا کیسے ہوگا، یہ آپ کا سوال، یہ آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اذان ہو گئی، ابا پہ بھی نماز فرض ہے، بیٹا بالغ ہو گیا، بیٹے پہ بھی نماز فرض ہے۔ آپ نماز ادا کریں گے آپ کو اجر ملے گا، آپ نماز چھوڑیں گے آپ کو سزا ملے گی۔ بس سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو اول وقت میں حج ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔